میں کچن میں کھڑی کام کر رہی تھی جب میری نظر اچانک رشی پر پڑی، جو کہ دبے قدموں سادھنا کے ککش میں جا رہا تھا۔ رشی میرا دیور تھا، جو کہ چند دن پہلے ہی ہمارے گھر میں آیا تھا۔ یہ میرے پتی کا سب سے چھوٹا بھائی تھا اور گھر کا سب سے لاڈلا تھا۔ میرے ساس سسر کے اچانک دیہانت کے بعد میرا پتی اسے اپنے گھر ہی لے آیا، پرنتو میں اس کے اپنے گھر میں موجودگی پر بالکل بھی مطمئن نہیں تھی۔ نہ جانے کیوں یہ ویکتی مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ اس کی خراب آنکھیں تھی۔ اس کا ذکر میں نے پہلے اپنے پتی سے کرنے کی کوشش کی تھی، پرنتو میری بات سن کر وہ بھڑک اٹھا اور الٹا مجھے ہی ڈانٹنے لگا۔ اس کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ میرا پتی کبھی بھی میری بات پر وشواس نہیں کرے گا، لہٰذا میں نے اس سے دوبارہ ذکر نہیں کیا، پرنتو اپنی اور اپنی پتری کی سرکشا کرنا شروع کر دی۔ میری ہر ممکن کوشش ہوتی کہ سادھنا رشی کے سامنے بالکل بھی نہ جائے، کیونکہ وہ اسے اس طرح سے گھورتا تھا جیسے وہ اسے زندہ نگل لے گا، اور میں اس کی نظروں میں چھپی ہوئی حیوانیت کو بخوبی سمجھ سکتی تھی، کیونکہ آج کے دور میں سگے رشتوں کا بھی کسی کو پاس نہیں ہوتا۔ اکثر اخباروں اور نیوز چینلز میں دیکھتی ہوں کہ پتا نے اپنی پتری کے ساتھ زبردستی کی، بھائی نے اپنی بہن کے ساتھ۔ ایسی خبریں پڑھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے اور میں کئی دن تک افسردہ ہو جاتی تھی۔ اس لیے میں اپنی پتری کے معاملے میں کسی ویکتی پر وشواس نہیں کرتی تھی، چاہے کوئی اس کا محرم ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اوپر والے نے محرم کے ساتھ بھی کچھ فاصلے رکھے ہیں جو ایک کنیا، ایک مہیلا ان فاصلوں کو توڑ نہیں سکتی۔ اور میرا ماننا ہے کہ یہ معاشرتی بگاڑ کا ذمہ دار کچھ حد تک سوشل میڈیا بھی ہے۔ آج کل کے معصوم بچوں کے ہاتھوں میں بھی موبائل پکڑا دیے جاتے ہیں، پھر وہ اپنی کچی عمر میں جو جی میں آئے دیکھتے ہیں اور یہاں سے ان کا ذہن بھٹک جاتا ہے۔ اس لیے میں اپنی بچی کے معاملے میں ہر ویکتی پر کڑی نظر رکھتی تھی۔ ابھی جب میں نے اسے سارا کے ککش میں جاتے ہوئے دیکھا تو میں چوکنا ہو گئی اور تیزی سے اس کے پیچھے گئی۔ یقیناً اس نے مجھے کچن میں کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اسی وجہ سے وہ اس کے ککش میں داخل ہوا تھا۔ جیسے ہی میں ککش میں داخل ہوئی، میں نے دیکھا رشی سادھنا کے بالکل قریب بیٹھا ہوا تھا اور اسے گھورے جا رہا تھا۔ اچانک اس نے اپنا ہاتھ بلند کیا، اس سے پہلے کہ وہ سادھنا کے بال سنوارتا، میں بول پڑی، تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے کہ یہاں پر مت آیا کرو۔ میری بات سن کر وہ یکدم ہی اٹھ کھڑا ہوا اور مجھے دیکھ کر یکدم بھیت ہو گیا۔ وہ میں بھابھی، اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، میرا پتی وہاں پر آ گیا۔ ہم سب لوگوں کو وہاں پر دیکھ کر وہ ایک دم سے مسکرا دیا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے کہ ہماری فیملی یہاں پر بیٹھ کر کوئی بات ڈسکس کر رہی ہو۔ سادھنا بھی اپنے بستر پر اٹھ بیٹھی تھی اور بھیت نظروں سے سب کو دیکھے جا رہی تھی۔ میرا پتی میرے دیور سے حال احوال پوچھنے لگا۔ اس نے یہ بھی پوچھنے کی کوشش نہیں کی کہ آخر ہم سب لوگ یہاں پر کیوں اکٹھے تھے، آخر اس کی وجہ کیا تھی۔ اپنے پتی کو دیکھ کر میں نے ایک گہری سانس لی، اس کے بعد اپنے دیور کو کرودھ بھری نظروں سے گھورا اور اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں تنبیہ کی کہ آج کے بعد وہ مجھے یہاں پر دکھائی نہ دے، جبکہ وہ کمینگی سے مسکراتے ہوئے ککش سے باہر نکل گیا تھا۔ جاتے جاتے بھی اس نے مجھے پلٹ کر دیکھا تھا اور بہت ہی عجیب انداز میں مسکرایا تھا۔ دیور کے وہاں سے نکلتے ہی میں نے اپنا سر اپنے دونوں ہاتھوں میں گرا دیا اور اپنے پتی کی طرف دیکھنے لگی، جس کو اپنے گھر کا کوئی ہوش ہی نہیں تھا، اور دیور کی آنکھوں میں جو پیغام چھپا ہوا تھا وہ میں اچھے سے پڑھ سکتی تھی۔ اب تو وہ مجھے تنگ کرنے کے لیے کچھ زیادہ ہی بے لگام ہو گیا تھا۔ اگلے 2 دن یوں ہی گزر گئے۔ ان 2 دنوں میں میرا دیور ایک بار بھی گھر میں نہیں آیا۔ مجھے بعد میں پتا چلا کہ وہ چھٹیاں منانے کے لیے ناران کاغان گیا ہوا تھا۔ میں نے سکھ کا ایک سانس لیا۔ اس کی غیر موجودگی میں گھر بہت ہی پرسکون تھا، کسی قسم کا کوئی خوف نہیں تھا۔ میں کھلے عام ہر جگہ گھوم رہی تھی۔ ایک دن میں کچن میں کھڑی کام کر رہی تھی کہ وہ واپس آ گیا، پرنتو مجھے اس کی واپسی کا پتہ نہیں چلا۔ میں اپنے ہی دھیان میں مگن کچن میں برتن دھو رہی تھی اور اپنے دوپٹے سے بالکل بے نیاز تھی۔ مجھے تو اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کے پاس گاڑی کی ڈپلیکیٹ چابی تھی جس سے دروازہ کھول کر وہ گھر میں داخل ہوا تھا۔ ہوش میں تو میں تب آئی جب مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا
میری اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی۔ میرا دیور انتہائی خراب حالت میں میرے پیچھے کھڑا تھا اور مجھے نہایت ہی بری نظروں سے گور رہا تھا۔ اس کی آنکھیں لال ہو چکی تھیں۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا میری طرف بڑھا۔ اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر میں جلدی سے سائڈ پر ہوئی، اس سے پہلے کہ وہ مجھے پکڑنے کی کوشش کرتا۔ اچانک وہ لہرا کر زمین پر گر گیا، جبکہ میں اپنا سانس بحال کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس سمے میرے منہ سے چیخ نہیں نکلی تھی، ورنہ اور کوئی کسر نہیں رہی تھی۔ خوف سے میرا پورا شریر تھر تھر کانپ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے اندازہ ہوا کہ وہ اس سمے نشے میں دھت تھا۔ تب مجھے پتا چلا کہ میرا دیور شراب پینے کی خراب عادت میں ڈوبا ہوا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا اس سمے میں کیا کروں۔ کچھ سوچتے ہوئے میں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی۔ اس نے یکدم ہی میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ بے ہوش ہے یا پھر ہوش میں ہے۔ وہ منہ سے بہت ہی عجیب و غریب باتیں نکال رہا تھا۔ مجھے بہت شرمندگی ہو رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں خود کو مسلسل چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچانک دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ میں نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑا اور بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، سامنے میرا پتی کھڑا تھا۔ شوہر کو دیکھ کر میں نے اسے آدھے ادھورے شبدوں میں دیور کی کہانی سنانا شروع کر دی۔ میری بات سن کر وہ تیزی سے کچن میں گیا، جہاں پر میرا دیور ابھی تک بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ میں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ اب یہ ویکتی یہاں پر نہیں رہ سکتا، اسے ابھی اور اسی سمے یہاں سے نکالو، اس کی وجہ سے میں اور میری پتری بھی خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ میری بات ماننے کے بجائے میرا پتی مجھے ڈانٹنے لگا اور کہنے لگا، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کیا بات کر رہی ہو؟ میں اس حالت میں اسے کہاں بھیجوں گا؟ ابھی بھی اس کی جو حالت ہوئی ہے وہ میری وجہ سے ہی ہوئی ہے۔ ماتا پتا کے دیہانت نے اس پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ میرا فرض بنتا ہے کہ میں اسے اس چیز سے نکالوں، اور تم مجھے یہ مشورہ دے رہی ہو کہ میں اسے گھر سے ہی نکال دوں۔ اپنے پتی کی باتیں سن کر میں دنگ رہ گئی۔ وہ اپنے بھائی کے پریم میں اس قدر ڈوبا ہوا تھا کہ اسے اپنی پتنی اور پتری دکھائی ہی نہیں دے رہے تھے۔ سب سے زیادہ چیز جو مجھے دکھی کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ میرا پتی میری بات پر وشواس کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اسے لگتا تھا کہ میں اس کے بھائی کو پسند نہیں کرتی، اسی وجہ سے اس پر الزام لگا رہی ہوں۔ وہ پوری رات میری جاگتے ہوئے اور اسی چیز کے بارے میں سوچتے ہوئے گزری۔ بار بار میرا دھیان بھٹک کر اپنی پتری کی طرف جاتا اور میں وقفے وقفے سے اس کے ککش میں جا کر چیک کرتی۔ خدا کا شکر تھا کہ وہ سرکشت تھی۔ میں نے ایک اور نرنے کیا تھا کہ اب رات کے سمے اس کے دروازے پر تالا لگایا کروں گی اور اس کے ککش میں ایک فون رکھوں گی، تاکہ اگر کوئی سمسیا ہو تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکے۔ جب میرے پتی کو یہ پتہ چلا تو وہ مزید بھڑک گیا اور اس نے یہ بات بھی ماننے سے انکار کر دی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب اپنی اور اپنی پتری کی کیسے سرکشا کروں۔ اپنے گھر میں رہتے ہوئے بھی میں غیر محفوظ تھی، اور پھر ایک دن میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس کے بارے میں گمان بھی نہیں کر سکتی تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میں جو ایک ہفتے سے مطمئن گھوم رہی تھی کہ میرے دیور نے مجھ سے شمع مانگ لی تھی اور وہ اپنے کیے پر بالکل شرمندہ تھا، میں نہیں جانتی تھی کہ اس نے یہ سب صرف اور صرف ڈرامہ کیا ہے۔ حقیقت میں اسے ذرا بھی ندامت نہیں تھی۔ وہ بھی معمول کی طرح ہی ایک دن تھا۔ میں واش روم میں بیٹھی بستر دھو رہی تھی جب مجھے اچانک اپنی پتری کی چیخوں کی آوازیں سنائی دی۔ پتری کی چیخوں کی آواز سن کر میں گھبرا گئی اور تیزی سے بھاگتے ہوئے اس کے ککش میں گئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ میرے دیور نے میری پتری کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا ہوا تھا اور اسے کھینچ کر واش روم کی طرف لے جا رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ یکدم ہی اپنی جگہ پر تھم گیا۔ شاید اسے لگا تھا کہ میں گھر میں موجود نہیں ہوں، اسی وجہ سے وہ یہ سب کر رہا تھا۔ میں کسی شیرنی کی طرح اس پر جھپٹی۔ اس سے پہلے کہ میں اسے مارتی، اس نے مجھے دھکا دیا اور ککش سے باہر نکل گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے مجھے یہ بھی دھمکی دی کہ تم دونوں ماں پتری کو میں دیکھ لوں گا۔ میں تیزی سے بھاگتی ہوئی سادھنا کے پاس گئی اور اسے گلے لگا لیا۔ اس کے بعد میں اس ککش میں لگے واحد کیمرے کی طرف دیکھا۔ خدا کا شکر تھا کہ یہ کیمرہ میں نے اچھے وقتوں میں لگا لیا تھا۔ اب یہ ویڈیو میں اپنے پتی کو دکھا کر یہ ثابت کر سکتی تھی کہ تمہارا بھائی ایک دھوکے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ شام کے سمے
جیسے ہی میرا پتی گھر پر آیا میں نے اسے وہ ویڈیو دکھا دی۔ اس سمے میرا دیور بھی گھر پر موجود نہیں تھا۔ میرے پتی نے جب یہ دیکھا تو اس کا پارا گھوم گیا۔ اسے ابھی بھی اس پر وشواس نہیں آ رہا تھا۔ پھر جب میری پتری نے روتے ہوئے وہ سارا قصہ سنایا تو وہ غضبناک ہو گیا اور جلدی سے میرے دیور کو کال میں لائی۔ دیور کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب اس کے بھائی کو اس پر وشواس نہیں رہا، اس لیے اس نے نہ صرف کال کاٹی بلکہ اگلے 2 ہفتے تک وہ گھر ہی نہیں آیا۔ اب ہمیں اس کا بالکل بھی اتا پتہ نہیں تھا۔ میں تو اس بات پر پرسن ہو گئی تھی کہ ہماری اس سے جان چھوٹ گئی ہے، پرنتو میں نہیں جانتی تھی کہ ایک بہت بڑی قیامت رہتی ہے جسے آنا ہی ہے۔ میں دعا کر رہی تھی کہ کاش اس دن میں دروازہ نہ کھولتی اور پھر یہ سب کچھ نہ ہوتا، پرنتو اب قدرت کا لکھا شاید یہ ہم ماں پتری کے باغے میں تھا۔ اسی وجہ سے ہم لوگوں کو وہ سب کچھ سہنا پڑا جس کے بارے میں سوچ کر ہی روح کانپ جاتی ہے۔ جمعرات کی شام تھی۔ میرا پتی معمول کی طرح آفس گیا ہوا تھا۔ آج اس کا فون آیا تھا کہ وہ لیٹ ہو جائے گا، لہٰذا میں سادھنا کے ساتھ کچن میں کھڑی اس کا پسندیدہ کھانا بنا رہی تھی جب اچانک گھر کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ آواز سن کر میں چونک گئی۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر میرا دیور کھڑا تھا جو عجیب و غریب نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ آج مجھے اس کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ گھر میں ہم دونوں ماں پتری کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ سادھنا نے جیسے ہی اسے دیکھا وہ تیزی سے میرے پیچھے آ کر چھپ گئی۔ تم اس سمے یہاں پر کیا کر رہے ہو اور کس کی انومتی سے میرے گھر میں داخل ہوئے ہو؟ میں نے اپنا لہجہ سخت کیا اور بہادر بننے کی کوشش کرنے لگی، پرنتو در حقیقت اندر ہی اندر میں بہت ڈری ہوئی تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ اپنے گھر میں داخل ہونے کے لیے مجھے کسی کی انومتی کی آوشکتا ہے؟ اس نے نہایت ہی کمینگی سے اتر دیا۔ اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میرے ساتھ ساتھ میری پتری بھی تھی، مجھے اپنے ساتھ اس کی بھی سرکشا کرنی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ہماری طرف لپکتا میں نے اپنی پتری کا ہاتھ پکڑا اور تیزی سے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی، پرنتو اس سے پہلے ہی اس نے میری پتری کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے اپنے ساتھ لے کر جانے لگا۔ میں اپنی پتری کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، پرنتو اس کی گرفت بہت زیادہ مضبوط تھی۔ اس نے مجھے دھکا دیا، میرا سر زمین پر جا کر لگا۔ اس کے بعد مجھے یاد نہیں کہ کیا ہوا۔ میں ہوش و حواس کھو چکی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تب میں اپنے کی کش میں موجود تھی۔ قریب ہی میرا پتی کھڑا تھا۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر وہ یکدم ہی پرسکون ہو گیا اور مجھ سے میری خیریت دریافت کرنے لگا، پرنتو مجھے خود سے زیادہ اپنی پتری کی چنتا تھی جسے میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس درندے کے حوالے کر دیا تھا۔ میں تیزی سے اپنی پتری کو پکارنے لگی۔ مجھے بستر سے اٹھتا دیکھ کر میرے پتی نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ چنتا کرنے کی آوشکتا نہیں ہے، وہ اپنے کی کش میں لیٹی آرام کر رہی ہے۔ پرنتو مجھے ایک لمحے کے لیے بھی سکون نہیں آ رہا تھا، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے ہی ہمارے ساتھ ہمارا دیور بھی موجود تھا۔ لہٰذا میں تیزی سے اپنی پتری کے کش میں گئی۔ وہ واقعی اپنے بستر پر پرسکون لیٹی ہوئی تھی۔ میں جا کر اس کے چہرے کو چومنے لگی اور اس سے پوچھنے لگی کیا تمہیں کچھ ہوا تو نہیں ہے؟ میری بات سن کر اس نے مجھے تسلی دی اور نہایت ہی معصومیت سے کہا نہیں ماں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا۔ پتا جی وہاں پر آ گئے تھے اور اب چاچو بھی ٹھیک ہو گئے ہیں۔ اس کی بات سن کر مجھے ایک جھٹکا لگا۔ میں نے پلٹ کر اپنے پتی کی طرف دیکھا جس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے پرسکون رہنے کا اشارہ کیا۔ دراصل رشی نے دوبارہ میرے پتی سے क्षमा مانگ لی تھی اور اس نے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ اب وہ ایسی کوئی بھی حرکت نہیں کرے گا، جبکہ میرے بارے میں اس نے یہ بتایا تھا کہ ایک غلط فہمی کی بنا پر میں گر گئی اور مجھے چوٹ لگ گئی۔ دوسری طرف میری 12 سالہ پتری کو اس نے نہ جانے کیا گول کر پلا دیا تھا جو وہ بھی اس کے گن گانے لگی تھی، اور پھر میں نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ سب کچھ دوبارہ سے ٹھیک ہونے لگا، پرنتو میرے دل میں ابھی بھی دھڑکا لگا ہوا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ اپنی اوقات میں واپس آ جائے، کیونکہ اب مجھے اس ویکتی پر بالکل بھی وشواس نہیں تھا۔ وہ ہر بار क्षमा مانگتا تھا، اچھا بننے کا دکھاوا کرتا تھا، پرنتو پھر اپنی اوقات دکھا دیتا تھا۔ ایک دن میں گھر میں بالکل اکیلی تھی۔ سادھنا اسکول گئی ہوئی تھی۔ میں معمول کے مطابق گھر کے کام نپٹا رہی تھی۔ میرا پتی آفس میں تھا جبکہ رشی یونیورسٹی گیا ہوا تھا۔ تقریباً 2 بجے دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔
مجھے اندازہ ہو گیا کہ رشی واپس آ گیا ہے۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو رشی کے ساتھ ایک اور اجنبی لڑکا تھا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے رشی کی طرف دیکھا تو رشی جلدی سے وضاحت کرنے لگا، بھابھی یہ میرا متر ہے اور میرے گھر آیا ہے، ہمارے ایگزامز ہونے والے ہیں، ہم نے اکٹھے اسٹڈی کرنی ہے۔ میں نے اسے ایک نظر کرودھ سے گورا، پرنتو اس نے میرے کرودھ کو نظر انداز کیا اور اپنے متر کو گھر کے اندر داخل کر دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اسے کیسے روکوں۔ اب میں اس کے متر کے سامنے اسے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی، ورنہ اس کا متر کیا سوچتا کہ میں کیسی بھابھی ہوں۔ اس کا متر مجھے نہایت ہی شریف لگ رہا تھا، پرنتو یہ بھی صرف اور صرف میرا وہم تھا۔ لہٰذا رشی اسے لے کر اپنے ککش میں چلا گیا۔ جبکہ میں دوبارہ سے ککش میں کھڑی ہو کر کھانا بنانے لگی، اچانک مجھے رشی کے ککش سے آواز سنائی دی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ مجھے بلا رہا ہے۔ نہ جانے کیوں اس کے ککش میں جانا مجھے مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ میرا دل بہت ہی عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ میں نے ایک نظر گھڑی کی طرف دیکھا جہاں پر سادھنا کے اسکول سے آنے کا سمے بھی ہو گیا تھا۔ میں وہاں پر کھڑی یہی سوچ رہی تھی کہ مجھے دوبارہ رشی کی آواز سنائی دی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی رشی کے ککش میں چلی گئی۔ جیسے ہی میں ککش میں داخل ہوئی، اندر کا ماحول دیکھ کر دہل گئی۔ اس کا متر سگریٹ سلگائے بغیر کسی کے خوف سے کش لگائے جا رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کا متر عجیب سے انداز میں بولا، یار تمہاری بھابھی تو بہت ہی زبردست چیز ہے۔ ارسلان جو کہ واش روم میں نہ جانے کیا کر رہا تھا، اس کی بات سن کر چونک گیا اور باہر دیکھنے لگا۔ جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی، وہ یکدم ہی بھیت ہو گیا اور جا کر اپنے متر سے سگریٹ چھین لیا۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ وہ نشے کا سگریٹ تھا اور مجھے آواز دینے والا رشی نہیں بلکہ اس کا متر تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، پہلے کیا تم کافی نہیں تھے جو اب ان کاموں پر اپنے متروں کو بھی لگا دیا ہے اور میرا جینا حرام کرنے کے لیے انہیں میرے گھر میں لے آئے ہو۔ میرا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ میں رشی کا منہ توڑ ڈالوں، جبکہ دوسری طرف اس کا متر بغیر کسی خوف کے بکواس کیے جا رہا تھا۔ میں نے رشی کو دھمکی دی کہ آج تو کچھ بھی ہو جائے تمہیں میں اس گھر سے نکال کر ہی رہوں گی۔ میری بات سن کر بہت جلدی سے مجھ سے क्षमा مانگنے لگا اور کہنے لگا، بھابھی آخری بار क्षमा کر دیں، وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، اور اپنے متر کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے باہر لے گیا۔ پیچھے میں اپنا سر اپنے دونوں ہاتھوں میں گرا کر بیٹھ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، اس لڑکے سے کیسے جان چھڑاؤں۔ نہ تو یہ سدھرنے کے لیے تیار تھا اور نہ ہی یہ اپنی حرکتوں سے باز آ رہا تھا، اور نہ ہی میرا پتی اس کو چھوڑنے پر تیار تھا۔ میرے پتی کو اندر ہی اندر احساس ندامت گھیرے ہوئے تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ ماتا پتا کی مرتیوں کے بعد انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کا خیال نہیں رکھا، وہ غلط راہ روی کا شکار ہو گئے ہیں، اور ان کا کہنا تھا کہ پریم اور توجہ سے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، اس کی چھوٹی موٹی باتوں کو نظر انداز کر دیا کرو۔ پرنتو میرا پتی نہیں جانتا تھا کہ کسی کی عزت پر حملہ کرنا چھوٹی موٹی بات نہیں ہوتی ہے، وہ بھی اپنی بھابھی اور بھتیجی پر۔ رات کے کھانے پر میرے پتی نے مجھ سے رشی کے بارے میں پوچھا، کیا وہ کیسا ویوہار رکھتا ہے۔ ان کی بات سن کر دن کا واقعہ میری نظروں کے سامنے گھومنے لگا۔ رشی مسلسل آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کر رہا تھا، لہٰذا میں نے اس بار اس کی شکایت نہیں لگائی اور اپنے پتی کو تسلی دے دی۔ میں ہر بار اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مارتی تھی۔ یہاں پر بھی میں نے غلطی کر دی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرا پتی مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے، وہ تو بعد میں مجھے پتا چلا۔ دراصل وہ کچھ عرصے کے لیے ملک سے باہر جا رہا تھا اور ہمارے پاس وہ رشی کو چھوڑ کر جا رہا تھا۔ اس کا وشواس رشی پر دوبارہ بحال ہو چکا تھا۔ اس کی بات سن کر میں تیزی سے بول اٹھی کہ آپ رشی کو ہاسٹل بھیج دیں۔ میرے پتی کو یہی لگا کہ میں نے دوبارہ اس سے ضد باندھ لی ہے، لہٰذا اس نے میری بات ماننے سے انکار کر دیا اور وہی کیا جس کا اس نے نرنے کیا تھا۔ یوں میرا پتی ملک سے باہر چلا گیا اور ہم ماں پتری کو ارسلان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ پہلا کا پورا ہفتہ رشی نے بہت ہی پرسکون انداز میں گزارا۔ اس دوران نہ تو اس نے کسی بھی قسم کی بدتمیزی کی اور نہ ہی اس نے پلٹ کر کسی بات کا اتر دیا۔ وہ خاموشی سے یونیورسٹی سے واپس آتا اور اپنے کی کش میں بند ہو جاتا اور پھر اگلے ہی دن چپ کر کے اٹھ کے یونیورسٹی چلا جاتا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ سوتا کب ہے اور جاگتا کب ہے اور کھانا کہاں سے کھاتا ہے، نہ ہی میں نے اسے یہ پوچھنا مناسب سمجھا۔ میں تو بس اسی بات پر پرسن تھی
کہ اس کا ہم سے زیادہ ٹاکرا نہیں ہوتا۔ میں اپنی پتری کے ساتھ بہت ہی پرسکون جیون گزار رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ بند کی کش کے پیچھے رشی کیا کرتا پھر رہا ہے۔ اسے نشے کی بری لت لگ گئی تھی، وہ ہر سمے ہی نشے میں دھت رہتا تھا۔ اس بات کا اندازہ مجھے اس دن ہوا جس دن بہت دیر ہو چکی تھی، لہذا رات 11 بجے کا سمے تھا۔ میں اپنی پتری کے ساتھ اسی کے ککش میں سو رہی تھی جب اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ دستک کی آواز سن کر میں تیزی سے اپنے بستر پر اٹھ بیٹھی۔ میں نے جیسے ہی پوچھا کون ہے، ارسلان کی درد میں ڈوبی ہوئی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ اس کی آواز سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ بہت ہی زیادہ پیڑا میں ہو۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی چنتت ہو گئی اور تیزی سے اس کے لیے دروازہ کھول دیا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، رشی نے اپنا پاؤں دروازے میں رکھ دیا اور مجھے ککش کے اندر کی طرف دھکا دے دیا۔ میں اس حملے کے لیے تیار نہیں تھی، لہٰذا سر کے بل زمین پر جا گری۔ میرا سر بہت بری طرح سے فرش سے جا کر ٹکرایا تھا۔ مجھے اپنی نظروں کے سامنے اندھیرا گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، پرنتو میں آج بے ہوش نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ آج مجھے اس شیطان سے بچانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ جو کچھ کرنا ہے میں نے خود ہی کرنا ہے۔ لہٰذا رشی نشے میں دھت ایک پاگل کتا بن گیا تھا اور کسی ظالم شکاری کی طرح میری طرف بڑھ رہا تھا۔ میری پتری یہ دیکھ کر مسلسل چلا رہی تھی۔ رشی نے اس کی طرف کرودھ بھری ایک نظر ڈالی اور نہایت ہی کمینگی سے بولا، پہلے تمہاری ماں سے نپٹ لوں، پھر تمہاری باری آئے گی۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے اپنے ہوش و حواس جاتے ہوئے محسوس ہوئے۔ میں نے اپنی پتری کو تیزی سے ککش سے نکلنے کا کہا۔ وہ تیزی سے ککش سے نکل گئی۔ رشی نے اسے پکڑنے کی کوشش کی، پرنتو بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ ایک ککش میں جا کر دروازہ بند کر دے۔ ارسلان جانتا تھا کہ وہ بچی ہے، لہٰذا وہ اس کی طرف سے بالکل بے فکر ہو گیا تھا اور میری طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ میں تیزی سے پیچھے ہٹتی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ پر جھپٹتا، میں تیزی سے سائڈ پر ہو گئی۔ اس کا سر چکرایا اور دیوار سے جا کر لگا۔ پیڑا کی وجہ سے وہ بلبلا اٹھا اور مزید کرودھ سے میری طرف بڑھا، پرنتو تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں تیزی سے واش روم گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ کسی پاگل کتے کی طرح دروازہ بجا رہا تھا۔ دروازہ بہت بری طرح ہل رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ تھوڑی ہی دیر بعد ٹوٹ جائے گا۔ میں مسلسل اپنی عزت کی سرکشا کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ اچانک دروازہ تیزی سے ہلنے لگا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اب ایک اور جھٹکا لگے گا اور دروازہ ٹوٹ جائے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ دروازے کو ایک جھٹکا لگا اور وہ ٹوٹ گیا۔ میری نظروں کے سامنے رشی کا مکروہ چہرہ تھا۔ اب باہر جانے کا کوئی بھی راستہ نہیں بچا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میرا آخری سمے آ گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ رشی میری طرف بڑھتا، نہ جانے وہاں پر پولیس کہاں سے آ گئی۔ پولیس کو دیکھ کر نہ صرف میں نے بلکہ رشی بھی حیران ہو گیا تھا، اور پھر اس کی لاکھ گالیاں بکنے کے باوجود پولیس اسے اپنے ساتھ لے کر چلی گئی۔ بعد میں مجھے اپنی پتری سے معلوم ہوا کہ آج کے دن ہی ان کے ٹیچر نے انہیں سمجھایا تھا اور ان حالات سے نمٹنے کے لیے پولیس سے رابطہ کرنے کا طریقہ بتایا تھا۔ اسی طریقے سے عمل کرتے ہوئے میری پتری نے نہ صرف اپنی بلکہ میری بھی جان بچا لی تھی۔ میرے پتی کو جب اس بارے میں معلوم ہوا تو وہ جلدی سے پاکستان آ گیا۔ اس بار اس نے بھی اپنے بھائی کو چھڑوانے کی کوشش نہیں کی، اور پھر تھوڑے ہی عرصے بعد ہم لوگ بیرون ملک شفٹ ہو گئے۔